پاکستان کا نیا اکنامک سروے برائے سال 2021-22 جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اکنامک سروے میں پی ٹی آئی حکومت کے تمام اعداد و شمار سچ ثابت ہوئے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ جتنے معاشی اشاریے پی ٹی آئی بتاتی تھی وہ تمام کے تمام موجودہ حکومت نے سچ ثابت کیے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا ایک انتقام نہیں تو اور کیا ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی 6% کے حساب سے گرو کی ہے اور گزشتہ 15 سالوں میں یہ پہلے 2 سال تھے جب پاکستان نے انڈیا سے زیادہ گرو کیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کے نئے اکنامک سروے سے متعلق ہے۔ کیا کیا اچیو کیا اور کن میدانوں میں پی ٹی آئی پیچھے رہی وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ کیسی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو کلیم کرتی رہی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کل نون لیگ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ کس طرح پاکستان کی جی ڈی پی ٹی آئی 6% کلیم کرتی تھی اور اکنامک سروے آف پاکستان میں بھی وہ 6% ہی کہی گئی ہے۔ اس کے بعد زراعت کے میدان میں ٹارگٹ تو تھا 3.5% گرو کرنے کا، گروتھ ہوئی 4.4%، 1% زیادہ گرو کیا زراعت کا میدان، اور زراعت سے ہمارے 65% روزگار والے افراد وابستہ ہیں۔ اس کے بعد پھر سروسز کا سیکٹر ہے، مختلف خدمات جو لوگ دیتے ہیں، اس کا ٹارگٹ تو تھا 4.7%، جبکہ گروتھ ہوئی 6.2%۔ یاد رکھیے گا یہ تمام فگرز جو ہیں یہ نون لیگ نے اپنے دور میں کمپائل کیے ہیں، لیکن پرفارمنس اس میں پی ٹی آئی کی ہے۔ 10 مہینے جو پی ٹی آئی کے تھے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈسٹری کا ٹارگٹ جو اس سال کے شروع میں رکھا گیا تھا وہ 6.6% کی گروتھ کا تھا، انڈسٹری نے گرو کیا 7.2%۔ اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، بڑی صنعتیں جیسے ٹیکسٹائل ہو گیا، آٹو موبائل انڈسٹری ہوگی، انہوں نے 10.4% گرو کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ملک کے اندر بے روزگاروں کی بات کی جائے تو بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جو شرح 6.9% تھی وہ اس سال کم ہو کر 6.3% ہو گئی ہے، اور 22 کروڑ کے ملک میں بے روزگاروں کی تعداد نون لیگ کے مطابق صرف 45 لاکھ ہے۔ اس کے بعد ملک کے اندر جو آمدن میں اضافہ ہوا ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ ہے۔ پچھلے سال جو آمدن $1,676 تھی وہ اس سال بڑھ کر $1,798 فی کس ہو گئی ہے۔ یہ فگر 2018 میں جو پاکستان کی فی کس آمدن تھی اس سے بھی تقریباً $70 زیادہ کے ہیں، آپ گراف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنسٹرکشن سیکٹر میں 49% گروتھ دیکھی گئی ہے۔ پھر آئی ٹی کے میدان میں 29% گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 5.4% گروتھ آئی ہے۔ تعلیم کے میدان میں پاکستان نے بڑا اچھا گرو کیا ہے، 8.7% گروتھ رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے نون لیگ نے، وہ $383 ارب ہو گئی ہے، جو نون لیگ کے سابقہ دور میں تقریباً $350 ارب تھی۔ یاد رکھیے گا ابھی بھی پاکستان کی 40% جی ڈی پی ایسی ہے جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے۔ اخباری تلاش آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے ایکسپورٹس نے کتنا گرو کیا ہے؟ 27%، بہت بڑا مارجن ہے گروتھ کا۔ نون لیگ کے پورے 5 سالوں میں پاکستان کی گروتھ 1% بھی گرو نہیں کی تھی، صرف 0.6% گرو کی تھی 5 سال کے دوران۔ ان 4 سالوں میں 27% سے زیادہ گروتھ دیکھی گئی ہے۔ پھر ریمیٹنسز جو نون لیگ $19 ارب چھوڑ کے گئی تھی وہ اس مہینے کے اینڈ پر $31 ارب ہونے جا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ فگر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام اقدامات پی ٹی آئی کے دور کے ہیں، جبکہ ان کو جاری اب نون لیگ نے اپنی نگرانی میں کیا ہے، اور تمام تر کوششوں کے باوجود ان فگرز کو فج نہیں کیا جا سکا۔ اگر یہ فج فگر ہوتے تو بڑی بآسانی کوئی حکومت بھی اس کو جھوٹا ثابت کر سکتی تھی۔ تو یہ گروتھ کا ایک پیٹرن رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر بات کریں پچھلے سالوں کمپیریزن سے
تو گزشتہ 17 سال کے دوران پاکستان کی یہ ہائیسٹ گروتھ رہی ہے 2 سالوں کے دوران۔ 2004-05 میں پاکستان نے اس سے زیادہ گرو کیا تھا، اس کے بعد اب پاکستان نے یہ زیادہ گرو کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ 15 سالوں میں یہ 2 سال ہیں جب پاکستان نے کنٹینیوسلی انڈیا اپنے ہمسائے ملک سے زیادہ گرو کیا ہے۔ انڈیا نے کرونا کا لاک ڈاؤن اتنا سخت لگایا کہ ان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی، جبکہ پاکستان نے 1 مہینے کے اندر لاک ڈاؤن کھولا، آہستہ آہستہ پابندیاں برقرار رکھیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا کھویا ہوا مقام جو زرداری دور میں، جو نواز شریف دور میں کھویا تھا، وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں پی ٹی آئی کن میدانوں میں پیچھے رہی وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مہنگائی بہت رہی، اس ٹینیور کے دوران 10.8% مہنگائی ریکارڈ کی گئی، واقعی بہت مہنگائی تھی۔ لیکن اس مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ پیٹرول ڈیزل کا مہنگا ہونا۔ جو پیٹرول ڈیزل 1.5 سال پہلے تک تقریباً $60-70 فی بیرل تھا، اس دوران $110 پہ گیا اور آج کل $127 فی بیرل ہے۔ تو اس کا امپیکٹ تو آنا تھا، دنیا کی ہر چیز پیٹرول ڈیزل پہ چل کے مجھ تک، آپ تک پہنچتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو جو مہنگائی پچھلے 10 ماہ یعنی جولائی سے مارچ تک 10.8% تھی، وہ مئی کے مہینے میں 15% ہو چکی ہے، کیونکہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ اب پاکستان میں تو 15% مہنگائی ہے، لیکن اس وقت ترکی میں 75% مہنگائی ہے۔ امریکہ کے اندر گزشتہ 40 سالوں کی ہائیسٹ مہنگائی ہے۔ انڈیا میں بھی تقریباً پچھلے 30 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ تو نہ یہ حکومت صرف مہنگائی کی ذمہ دار ہے نون لیگ کی، اور نہ ہی پی ٹی آئی حکومت ذمہ دار تھی، کیونکہ عالمی سطح پر جو کموڈٹی سائیکل آتا ہے 5 سے 7 سال بعد، کوئی 2-3 سال ایسے آتے ہیں جب پیٹرول ڈیزل گیس کی پرائسز بہت بڑھ جاتی ہیں، ان کو کموڈٹی سائیکل کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ساری میں مہنگائی آتی ہے، پھر وہ سائیکل ٹوٹتا ہے، پھر 4-5 سال سکون سے گزرتے ہیں، پھر 2-3 سال ایسے آتے ہیں جب وہ سائیکل دوبارہ آتا ہے۔ تو جو پیپلز پارٹی کے 4-5 سال تھے 2009 سے لے کر 13 تک، اس دوران یہ کموڈٹی سائیکل آیا، اس نے پیک اچیو کی اور پھر یہ ڈاؤن ورڈ گیا 2014 سے، جب نون لیگ کی حکومت آئی۔ نون لیگ نے 4 سال مزے سے گزارے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح صرف 4-4.5% تھی۔ اس کے بعد 2020 میں جب کرونا آیا، پھر یہ کموڈٹی سائیکل بڑھا، اس کے بعد کرونا کے 4-6 مہینے بعد، تو اب یہ جا کر کہتے ہیں 2023 کے شاید مڈ میں ختم ہوگا۔ تو اس دوران دنیا کی کوئی حکومت پیٹرول ڈیزل کھانے پینے کی چیزیں سستی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جھوٹے دعوے پاکستان میں ممکن ہے کہ نہیں میں کپڑے بیچ کر آٹا سستا کر دوں گا، نہیں سستا ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اگر امریکہ سستا نہیں کر سکا، ملیشیا سستا نہیں کر سکا، سعودیہ سستا نہیں کر سکا، تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پاکستان پہ جو قرض ہے، اس میں پی ٹی آئی دور میں تقریباً 20,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا، یہ جنرل بات ہے۔ جو قرض نون لیگ کے آخری دور میں تقریباً 25,000 ارب روپے تھا، وہ بڑھ کر تقریباً 44,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں اضافہ کیوں ہوا؟ سوال بڑا اہم ہے، یہ جاننے کی بات ہے۔ زرداری ایک NFC ایوارڈ کر کے اس ظلم کیا کیا کہ پاکستان جتنے پیسے کمائے گا اپنے ٹیکسز سے وہ صوبے میں بانٹ دے گا۔ تو جناب وفاق کہاں سے چلے گا؟ وفاق چلے گا سود لے کر، سود پہ پیسے وفاق اٹھائے گا اور اس سے اپنا کام چلائے گا، دفاع چلائے گا، باقی چیزیں چلائے گا، ترقیاتی پروجیکٹس چلائے گا، اور پھر پاکستان کا سابقہ تمام قرض بھی وفاق کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو اب پاکستان کماتا تو 6,000 ارب روپے ہے، پاکستان کے اخراجات 10-11,000 ارب روپے ہیں، تو 6,000 کما کے اس میں سے 5-5,500 صوبوں میں بانٹ دیتا ہے اور بقیہ خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرضے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں۔ ہم نے نون لیگ کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں کمانے کے ذرائع نہیں بڑھائے، خرچ کرنے کے ذرائع بڑھائے ہیں۔ اسی وجہ سے میاں منشا نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ اس مرتبہ جب شہباز شریف گئے سعودیہ، تو سعودی حکومت نے کہا، سعودی پریس نے کہا کہ جناب آپ ہر کچھ عرصے بعد پیسے مانگنے آ جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ ہمیں بزنس پلان کیوں نہیں دیتے کہ ہم آپ کے ملک میں 30-40 ارب ڈالرز انویسٹ کریں، جس سے آپ کی معیشت چلے اور آپ کو بار بار پیسے نہ مانگنے پڑیں۔
یہی ہمارا ہر دفعہ کا کہنا ہے کہ آپ آرٹیفیشل طور پر لوگوں کو مت بتائیے کہ مہنگائی کم تھی. مہنگائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں تھی, آپ کے دور میں بھی نہیں تھی. اب مہنگائی کم کیجیے, ہم آپ کو مان جائیں گے. اس کے بعد تیسرا میدان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. پاکستان کو ڈالرز کی شارٹیج ہے. کیوں ہے؟ پاکستان نے پچھلے سال سے اس سال ڈبل تیل امپورٹ کیا ہے, ڈبل گیس امپورٹ کی ہے, ڈبل کوئلہ امپورٹ کیا ہے اماؤنٹ میں. اس وجہ سے پاکستان کو تقریباً 15 ارب ڈالرز کا اضافی بل ادا کرنا ہے جون 30 تک, اور یہی پاکستان کے ڈیفیسٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہمارا ڈیفیسٹ تقریباً 18 ارب ڈالرز کا ہوگا. تو اس کو کس طرح آپ کریں گے؟ ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا انکم کمانی ہوگی, اپنے ایکسپورٹس کو مزید بڑھانا ہوگا, اپنی ریمیٹنسز کو بڑھانا ہوگا, ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہوگی اور ملک میں فیکٹریاں لگانی ہوگی. تبھی جا کر پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اپنے تمام آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.